صحابی. یاد رہے گا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی زیارت کی ہو، نبی سے ملاقات کی ہو، صحبت سے بنا، نبی کے پاس بیٹھا ہو، بھلے سر کی آنکھیں نہ ہو، نبی نہ ہو، نبی کے پاس بیٹھا صبح. ایسا شخص، اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی. کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابی وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر نبی کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور صحابی کی شان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، اور جو شخص میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی میرے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں. پتا چلا. اور یہ معاملہ یہ صحابی کو شان کسی ریاضت محنت سے نہیں ملتی، نبی کی زیارت اور محبت سے ملتی ہے. بڑی بات. اہل بیت، عربی کا لفظ گھر والے. اہل بیت اونچی اور اونچی. آج کل کچھ ٹولے نکل آئے کہتے ہیں گھر والے صرف بیویاں ہوتی ہیں. میں کہا بچیاں نو باہر کٹ دیو. کہتے ہیں جی بیویاں گھر والی ہوتی ہیں، گھر والی کہتے ہیں. تو میں کہا تواڈے نیانے باہر والے نے کہ تو دوروں لے آندے نے، کرائے تے لے آندے ہون، مانگ کے لے آئے ہو. عجیب لوگ ہیں. آپ کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، آپ کی بیٹیاں داماد گھر والے ہیں باہر والے ہیں؟ اونچی. جس کے باہر والے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. ہوش میں بیٹھے ہو. آپ کو عادت ہے نا فوراً ہاتھ اٹھانے کی، اس لیے میں امتحان لیتا ہوں. گھر والے. ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں نبی کی بیویاں بھی گھر والے، نبی کی اولاد بھی. ان لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ حضرت امام حسن حسین حضرت علی کو نکال دیتے، کہتے نہیں یہ گھر والے نہیں ہیں، صرف بیویاں ہیں. ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں. یہ پنج تن پاک بھی. اونچی. نبی کی بیٹیاں، نبی کے بیٹے، وہ سب بھی اہل بیت. کوئی شبہ؟ جب حضور خود فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت، تو جب نبی خود ان کو اپنا گھر والا کہہ رہے ہیں تو ہم بار والا کہہ سکتے؟ اونچی. ہمیں صدیق اکبر بھی پیارے، ہمیں حسنین بھی پیارے. ٹھیک ہے، ہمیں اہل بیت بھی پیارے، صحابہ بھی. اب دونوں میں تعلق کتنا ہے ذرا ایک دو واقعات سنو، صرف جھلکیاں. مدائن فتح ہوا. مدائن ایران کا شہر، حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا. مال غنیمت آیا بہت. حضرت عمر تقسیم کرنے بیٹھے. حضرت امام حسن تشریف لائے. امیر المومنین ہمارا حصہ. حضرت عمر نے ان کو 1000 دیا. کتنا؟ اس زمانے کا. انہوں نے شکریہ ادا کیا، چلے گئے. حضرت امام حسین آئے. امیر المومنین میرا حصہ. انہوں نے کہا علی الراس والعین، سر آنکھوں پر. ان کو بھی 1000 دیا، وہ بھی چلے گئے. حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ محدث صحابی ہے، صرف صحابی نہیں محدث صحابی، ان سے بہت سی حدیثیں مروی. ابا جان میرا حصہ. حضرت عمر نے اس کو 500 دیے. کتنے؟ صحابی بھی ہے بیٹا، محدث بھی ہے. اس نے کہا ابا جان یہ حسنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے کم عمر والے تھے، میں اس وقت بھی اسلام کے لیے جنگوں میں شریک ہوا، میری بڑی خدمات ہیں، آپ نے ان کو 1000 دیا، مجھے صرف 500. تو حضرت عمر آ کر سے یہ نہیں کہتے میری مرضی، میں امیر المومنین ہوں، جو چاہوں کروں. نہیں، فرمایا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ بیٹا ہم ان سے برابری نہیں کرتے. کسی سننے والے نے یہ بات سن لی، جا کر حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹایا.
میں نے حضرت عمر سے یہ بات سنی، انہوں نے آپ کے بیٹوں کو 1,000 دیا، اپنے بیٹے کو 500 دیا، اور جب بیٹے نے پوچھا تو یہ جواب دیا۔ اب سنو، پیار دیکھو آپس میں کتنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر کے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا عمر اہل جنت کا سراج ہے، اہل جنت کا آفتاب ہے۔ وہ بندہ پھر واپس حضرت عمر کے پاس آیا، سنو، واپس آیا، اس نے جا کے بتایا جو میں نے یہاں دیکھا تھا وہاں سنایا، جو وہاں سے سنا ہے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت علی اٹھے، 4 آدمیوں کو ساتھ لیا، پھر حضرت عمر کے دروازے پہ۔ پیار ہے یا نہیں؟ پیار ہے یا نہیں؟ دروازہ کٹکھٹایا، حضرت علی بار تشریف لائے۔ حضرت عمر نے عرض کی، اے داماد رسول، اے برادر رسول، آپ نے اس شخص کو یہ حدیث سنائی ہے؟ حضرت علی نے کہا جی ہاں میں نے سنائی۔ میں کہا مجھے لکھ دو، مجھے لکھ دو۔ حضرت علی نے لکھ دی، گواہ سارے ہو گئے، وصیت کی اس کاغذ کو جس پہ یہ لکھا ہے میرے ساتھ قبر میں رکھنا۔ یہ پیار ہے یا نہیں؟ آج کیوں لڑا جا رہا ہے ان کے نام پہ؟ آؤ پیار کا ایک واقعہ اور سناؤں تاکہ آپ کو پتا چلے مسلمان کو مسلمان کے لیے پیار کتنا ہونا چاہیے۔ حضرت علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا، علی شادی کر رہے ہو، کوئی سامان ہے گھر میں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضور نے جہیز دیا، حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا۔ پنجاب تباہ ہو گیا شادیوں کے نام پر، نک رہ جاوے پاویں لک نہ روے۔ قرضے لے لے کر ماں باپ دکھی ہو رہے، بچیاں گھروں میں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان لسٹ بنا کے دیتے ہیں جہیز۔ ذرا جہیز کے معنی تو بتاؤ، پوچھ رہا ہوں آپ سے، لفظ جہیز عربی کا لفظ ہے، معنی بتاؤ۔ جہیز چاہیے سب کو، معنی معلوم نہیں۔ جہیز کے معنی تیار کیا ہوا سامان، تیار کیا ہوا، یاد ہو گیا؟ نوجوانوں شادیاں کرو تو لڑکی والوں سے مت مانگو، خود اپنے گھر میں فرنیچر لاؤ۔ اس کو کہو ماں باپ کو تم اپنا جگر کا ٹکڑا دے رہے ہو، ٹھیک ہے، خوشی سے کوئی زیور پہنانا ہے پہنا دو، 2 کپڑے دو، میں خود سنبھالوں گا۔ یہ پورے گھر میں پھر ساسیں، نہیں جی میرے تے چاہ نہیں لتھے، میری تو خواہشیں پوری نہیں ہوئی، میں کیوں نہ جہیز لوں۔ یہ خدا کے لیے یہ کاروبار بند کرو۔ اس چیز نے ہماری قوم کو تباہ کیا۔ لڑکی والے جناب دعوت کرنی ہے، لڑکی والوں پر تو شریعت نے بوجھ ہی کوئی نہیں رکھا۔ مسجد میں نکاح ہو، چھوارے لوٹا دو، ختم۔ باپ خود جا کے لڑکی کو لڑکے کے گھر چھوڑ کے آئے۔ سن رہے ہو؟ کون؟ باپ اپنی لڑکی کو نکاح کے بعد خود اپنے گھر سے لے اور لڑکے کے گھر۔ یہ طریقہ ہے اسلام میں؟ نہیں جی، ہم جائیں گے، ہال میں جائیں گے، اور ہماری عورتیں ایسے تیار ہوتی ہیں طوائفوں کو مات کرتی ہیں۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ 6 دن پروگرام ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ الگ جوڑے چاہیے، ویسے ہی زیور نہیں بچ رہے، لوٹ مار کا زمانہ آ گیا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ مسلمانی ہے؟ پھر کہیں ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم کو شرم آنی چاہیے۔ جہیز تیار کیے ہوئے سامان کو حضور نے کوئی جہیز نہیں دیا۔ سن لو، آپ کو حوالہ چاہیے، مدارج النبوت اٹھا کے دیکھو، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، پڑھو۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ہندوستان میں حدیث کا علم لے کر آئے ہیں۔ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا۔ حضرت علی سے فرمایا کچھ ہے؟ ان کا جی تلوار ہے اور زیرہ، لوہے کی واسکٹ، ویسکوٹ جس کو کہتے ہیں، کوئی تلوار مارے، تیر مارے تو جسم زخمی نہ ہو، وہ پہنتے تھے۔ فرمایا تلوار جہاد کے لیے رکھ لو، زیرہ بیچ دو۔ یہ چکی، یہ جو مٹکا وغیرہ بتاتے ہیں نا جہیز کا سامان، یہ حضرت علی خود خرید کے لائے تھے، حضور نے نہیں دیا تھا۔
حضرت علی زرہ بیچنے کے لیے نکلے. آج مجھے اور آپ کو پتا چلے کہ فلانے نے کوئی چیز بیچنی ہے تو ہم تو کوشش کریں گے کہ جناب ہمیں سستی مل جائے. 5 روپے کی چیز ہے تو میں کوشش کروں گا 2.5 روپے میں مل جائے, 3 میں مل جائے, دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں. حضرت علی زرہ بیچنے کے لیے نکلے. صحابہ کو پتا چل گیا حضرت علی کو پیسوں کی ضرورت ہے. حضرت عثمان خود آئے. کون؟ علی زرہ بیچنا چاہ رہے ہو, دوبارہ ایسی نہیں بنے گی آسانی سے, بڑی مشکل سے بنتی ہے. بیچو نہیں, پیسے پورے نہیں ملیں گے. خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ خیر خواہی کے معنی بھلائی چاہنا. خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ حضرت علی کہنے لگے پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فرمایا میرے پاس گروی رکھ دو, میرے پاس گروی رکھ دو, جتنے پیسے چاہیے لے لو, جب پیسے آ جائیں گے لے لینا, دوبارہ نہیں بنتی. کتنے کی ہے؟ حضرت علی نے جو قیمت بتائی حضرت عثمان نے زیادہ دی. 400 لگائی تو انہوں نے 600 دی, قیمت زیادہ دی. حضرت علی نے سامان لے لیا. آپ لوگ اتنی بات سن لیں, اب اگلا جملہ سنو. مسلمان کے لیے کیسا ہونا چاہیے. آج ہماری اپنی مائیں بہنیں ہمارے گھروں میں محفوظ نہیں. آج بھائی کو بھی اپنی دولت لاکرز میں رکھنی پڑتی ہے, بھائی سے محفوظ نہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کی نظروں میں کیسے گر گئے, ایک دوسرے کی مجبوریوں سے ہم کھیلنے لگ گئے. حضرت عثمان نے پیسے دے دیے, زرہ رکھ لی. جب حضرت علی کا نکاح ہوا وہی زرہ تحفے میں پیش کر دی. کیا کردار ہے, کیسی محبت ہے آپس میں. آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے, ہم بھول گئے. چلو ٹائم نہیں ہے, ورنہ اور واقعات صحابہ کے سناتا اور بتاتا کہ صحابہ اور اہل بیت میں کتنی محبت تھی. آؤ تمہیں سیدوں سے محبت کا ایک واقعہ سنا دوں, نبی کی نسبتوں سے محبت کا ایک واقعہ سنا دوں. یہ واقعہ متعدد کتابوں میں موجود, میرے والد صاحب کی کتاب راہ عقیدت میں جس کا دل چاہے پڑھ لے. بڑا پیارا واقعہ. حضرت ربیع بن سلیمان اپنے علاقے میں پیسے جمع کر رہے, ساری زندگی میں نے حج کو جانا ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کیے, حج کو جانا ہے. قافلہ تیار ہوا, تیار ہو کر عراق میں آیا, کوفہ میں. وہاں سے بڑا قافلہ بنا کر لوں. حضرت ربیع بن سلیمان چھوٹے قافلے سے مل کر کوفہ آ گئے. وہاں پر بڑے قافلے تمام جمع ہو کر پھر آگے جاتے تھے. اس زمانے میں پیدل سفر یا اونٹ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا, یہ جہاز وغیرہ موٹریں تو تھی نہیں. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بازار میں نکلا کہ کچھ چیزیں ضرورت کی لے لوں. میں بازار گھومتا 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 بستی سے باہر نکل گیا. لوگوں کا کوڑا جہاں پھینکتے ہیں, میں نے دیکھا ایک عورت ٹوکری میں مرا ہوا کوئی جانور تھا, اس کا گوشت کاٹ کے ٹوکری میں ڈال رہی تھی. اس کو مردار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو جانور خود مر جائے اس کا گوشت, مردار, ڈیڈ میٹ انگلش والے کہتے ہیں. کہنے لگے مسلمانوں کا ملک ہے, یہ عورت اس طرح گوشت جو کاٹ رہی ہے یہ کہیں ہوٹل نہ چلاتی ہو, لوگوں کو کھانا نہ کھلاتی ہو, یہ تو حرام لے جا رہی ہے. تو اس کو یہ سمجھتی ہوگی کوئی دیکھے گا نہیں تو مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے. ویسے مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی کی ٹو لگائے, کسی کی اس طرح باتیں سنے, مگر یہ چونکہ معاملہ ہے, کہتے میں چپ کے اس کے پیچھے ہو لیا. وہ چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی, میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا کہ اس کو پتا نہ چل. باہر بڑی دور جا کر ایک پرانی سی حویلی, پرانا سا گھر, کسی زمانے میں شاندار ہوگا, اب ٹوٹا پھوٹا تھا. وہ اس کے دروازے پر گئی. میں ایک دم دیوار کی اوٹ میں پیچھے ہو گیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے لڑکیوں کی آواز آئی, کون؟ تو اس عورت نے کہا میں ہوں تمہاری دکھیاری ماں, کھولو دروازہ. دروازہ کھلا. 4 لڑکیاں تھیں جن کے لباس پھٹے پرانے, چہرے بتا رہے تھے شہزادیاں ہوں گی, کسی بڑے گھر کی ہوں گی, مگر اس وقت ان کی حالت خستہ.
دروازہ بند ہو گیا. کہنے لگے شریعت تو اجازت نہیں دیتی مگر مجھے اس گوشت کی تصدیق کرنی تھی. سوراخ میں سے میں نے جھانکا. اس عورت نے بچیوں سے کہا یہ گوشت لائی ہوں, اس کو بھونو, کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں. اندر سے آواز آئی ہمارے پاس تیری خدمت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, ہم پہلے ہی فاقوں کے مارے ہوئے تیری کیا خدمت کریں گے, کسی اور کا دروازہ دیکھ. ربی کہتے ہیں میں نے کہا میری بات سنو. کہا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ گوشت جو تم لے کر آئی ہو یہ حرام ہے. دنیا میں پارسیوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو مردار کھاتا ہے, اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی مردار نہیں کھاتا. تو تم تو مسلمان ہو تو یہ تو مردار ہے, کیوں کھا رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہم جانے, ہمارا کام, تو اپنا راستہ لے. فرماتے میں نے اللہ کا واسطہ دیا, قسم دی کہ مجھے بتاؤ. تو اس خاتون نے کہا جب تو نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو سن, ان بچیوں کا باپ مر گیا. وہ سید تھا. کون تھا؟ آل رسول تھا. وہ ان کی شادیاں اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہتا تھا. پیسے نہیں تھے, بڑی محنت مزدوری کرتا تھا. بیمار ہوا, وہ چلا گیا, 4 پیسے چھوڑ کے گیا. کچھ دن ہم نے کھائے. میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے کپڑے دھو کے کام کرتی رہی ہوں. 3 دن ہو گئے ہم نے پانی بھی نہیں پیا, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں یہ گوشت لے کے آئی ہوں. تجھے پتا ہے مجبوری اور لاچاری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. اب تو اس کو بھی کھانے سے روک رہا ہے تو ہم کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ ہم کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتے, صدقہ بھی نہیں لے سکتے کہ آل رسول. ربی کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتا ہوا میں واپس آیا کہ میں حج کو جاؤں اور نبی کی اولاد بھوکی مرے. میں نے قافلے میں آ کے, میرا سگا بھائی بھی تھا, دوسرے ساتھی بھی تھے. میں نے کہا میرے پیسے واپس کرو, میرا سامان واپس کرو, مجھے حج کو نہیں جانا. انہوں نے کہا ساری زندگی تو پیسے جمع کرتا رہا حج کے لیے, اتنے شوق سے آیا ہے, اب تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا زیادہ تقریر نہیں کرو, پیسے دے دو. کسی نے کہا شاید کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, شادی کرنا چاہتا ہے. کسی نے کہا شاید بہک گیا یہاں کے بڑے شہر میں. لوگوں نے, کسی نے مجھے حج کے فضائل کے, حج کا اتنا ثواب. میں نے کہا سب مجھے معلوم ہے, پیسے دے دو. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کے نصیب میں نہیں ہے تو یہ جانے. سامان دے دیا. ربی کہتے میں بازار آیا, میں نے آٹا خریدا, کپڑے خریدے, کھانے کی چیزیں لی, اور جتنی نقدی بچی تھی ساری آٹے میں ڈال دی. بوری اٹھائی میں نے اپنے کندھے پہ, پھر اس عورت کے دروازے پہ چلا گیا. میں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ ان کا میں وہی مسافر ہوں, ربی نام ہے میرا. عورت نے کہا تو اس طرح بار بار دروازے پہ آئے گا تو ایک عزت ہی تو ہے ہمارے پاس, وہ بھی چلی جائے گی, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, چاہ یہاں سے چلا جا. اب کیا چاہتا ہے؟ ربی نے کہا صرف ایک مرتبہ دروازہ کھول دو, پھر دوبارہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا. خدا کے لیے وہ مردار نہ کھاؤ, یہ میں تمہارے لیے ہدیہ لایا ہوں. وہ لایا سامان, وہ جب کھولا کپڑے بھی نکلے, پیسے بھی نکلے, اور چیزیں نکلی. عورت نے دعا دی, اے ربی تو نے رسول زادیوں کی مدد کی ہے, نسبت رسول کا خیال رکھا, اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے. 4 بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی نے کہا ربی تو حج کرنا چاہتا تھا, اللہ تجھے حج نصیب کرے. دوسری نے کہا اللہ تجھے اسی سال حج نصیب کرے. تیسری نے کہا اللہ تجھے ہر سال حج نصیب کرے. چوتھی نے کہا اللہ قیامت کے دن تجھے ہمارے نانا جان کا ساتھ نصیب کرے. ربی یا رسول اللہ. ربی کہتے ہیں میں روتا ہوا واپس آ گیا.
قافلہ چلا گیا، میرے پاس نہ پیسہ تھا نہ سامان. میں نے کہا میں گاؤں واپس جاؤں گا، لوگ تانے دیں گے تو میں ٹھہر جاتا ہوں یہاں کوفہ میں. جب قافلے واپس آئیں گے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا. اگر نبی کے سامنے جاتا تو کیا منہ لے کر جاتا، مجھ سے تو وہاں حاضری نہیں ہو سکتی تھی. وقت گزر گیا، مسجد میں خدمت کرتے تھے، کھانا پینا ہو جاتا تھا. حاجی حج کر کے واپس آنے لگے تو میں نے کہا چلو مدینہ نہیں دیکھا، مکہ نہیں دیکھا، وہ آنکھیں دیکھ لوں جو حج کر کے آ رہی ہے. میں قافلے کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہو گیا. پہلا حاجی آیا، اس نے کہا ربی تم کون سے قافلے کے ساتھ آئے ہو؟ میں نے تجھے طواف کرتے ہوئے دیکھا. ربی کہتے میں حیران، میں تو گیا نہیں. دوسرے نے مبارکباد، تیسرے نے مبارکباد، چوتھے نے. میں بڑا حیران، ایک آدمی غلط بولے گا سارے کیسے؟ ایک قافلہ آیا، چوتھے دن دوسرا، پانچویں دن تیسرا، پھر وہ قافلہ آ گیا جس کے ساتھ میں نے جانا تھا. میرا بھائی آ کے کہنے لگا اگر تجھے میرا ساتھ نہیں چاہیے تھا تو بتا دیتا کہ میں نے دوسرے ساتھی چن لیے. بار بار تو مجھے ملتا تھا، کہتا تھا ابھی آتا ہوں، پھر آتا نہیں تھا. سارے قافلے والوں نے کہا ربی تجھے حج مبارک. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے ایک تھیلا دیا. مسجد نبوی میں سلام کر کے جب باب جبریل سے نکلے، تو نے یہ مجھے دیا تھا کہ پکڑو میں لے لیتا ہوں، جب سے تیرا یہ سامان اٹھائے پھر رہا ہوں، لے اپنا سامان. ربی کہتے ہیں میں حیران پریشان تھیلا اٹھا کے گھر آ گیا. سوچتا رہا ایک آدمی غلط بولے گا، دو غلط بولیں گے، تین غلط بولیں گے، یہ سارے ہزاروں کی تعداد میں کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے وہاں دیکھا، اور پھر یہ سامان بھی میں نے تو وہاں کوئی سامان دیا نہیں تھا کسی کو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے نیند آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے. ربی اور کتنی گواہیاں دلوائے کہ تو نے حج کیا ہے. سن، تو نے میری بیٹیوں کی خدمت کی، میری نسبت کا خیال رکھا. میری ایک بیٹی نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے حج نصیب کرے. دیکھ تو نے حج کیا، تجھے حج کا ثواب ملا. ایک نے کہا تھا اسی سال، دیکھ یہ سارے گواہی دے رہے ہیں. اور ایک نے کہا تھا ہر سال. اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا جو ہر سال قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا. میری چوتھی بیٹی نے تجھے دعا دی تھی اللہ تیرا حشر میرے ساتھ کرے. میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، قیامت میں تو میرے ساتھ ہوگا. بولو نبی سے محبت، اللہ نبی سے قرابت، نبی کی نسبت کا احترام کام آیا یا نہیں آیا؟ اونچی. اور میں نبی کا نام چومتا ہوں، یہ کام آئے گا یا نہیں؟ میں نے سنا قیامت کے دن انگلیاں بھی بولیں گی، ہاتھ بھی بولیں گے. لوگ کہتے ہیں نبی کا نام چومنا بدعت ہے. میں نے کہا تم اپنے فتوے رکھو، کل قیامت کے دن یہ انگلیاں یہ تو گواہی دیں گی مولا تیرے حبیب کا نام چومتا تھا. کتنی بڑی بات. یاد رکھنا ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم